صفحہ نمبر 197 ہی جاری ہے۔ میرے دادا شاہ عالم کے وقت میں ہندوستان آئے تھے اور شاہ عالم کی نوکری کر لی تھی۔ ایک پرگنا سیر حاصل ذات و رسالت کی تنخواہ میں پایا۔ باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ وہ لکھنؤ جا کر آصف الدولہ کے نوکر ہو گئے۔ اس کے بعد حیدرآباد چلے گئے اور نواب نظام علی خان کے نوکر ہو گئے۔ وہاں کئی برس رہے۔ خانہ جنگی میں نوکری چلی گئی تو الور جا کر راجہ بختاور سنگھ کے نوکر ہو گئے۔ وہاں کسی لڑائی میں مارے گئے۔ مجھے چچا نصیر الدین بیگ نے پالا۔ 5 سال کا تھا باپ مر گیا، 8 برس کا تھا چچا مر گیا۔ کلکتہ چلا گیا، نواب گورنر سے ملا، ملازمت کر لی۔ غدر کے بعد بہادر شاہ سے مصاحبت کی بنا پر دربار و خلت بند ہو گئے۔ 3 سال تک تحقیقات ہوئیں، اب پنشن بحال ہوئی ہے۔ معمولی خلت ملی ہے۔ میں نہ تو غلط فہم ہوں اور نہ ہی بدگمان۔ میں دوستوں سے راز نہیں چھپاتا۔ صفحہ نمبر 198۔ نمبر 2، مرزا غالب شخصیت اور کلام۔ خلاصہ: مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے۔ وہ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملنے آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ ان کے دوست تمام ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ مروت اور لحاظ ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اگرچہ ان کی آمدنی قلیل تھی مگر ان کا حوصلہ فراخ تھا۔ وہ غریبوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ مرزا غالب کا حافظہ بہت قوی تھا۔ وہ ہمیشہ کرایہ کی کتابیں منگا کر پڑھتے تھے۔ وہ فارسی زبان میں کوئی لفظ یا محاورہ یا ترکیب ایسی استعمال نہ کرتے تھے جس کی سند اہل زبان کے کلام سے نہ دے سکتے ہوں۔ ان کے مزاج میں ظرافت اس قدر تھی کہ اگر ان کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ حسن بیاں، حاضر جوابی اور بات میں سے بات پیدا کرنا ان کی خصوصیات ہیں۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر گیا تو قلعہ میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک بھی نہیں۔ آمدنی اور مقدور کم ہونے کے باوجود مرزا خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ کسی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ گوشت مرزا کی مرغوب غذا تھی۔ ایک وقت بھی گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مرزا کو آم بھی بہت پسند تھے۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے۔ ایک روز مرزا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، دیکھتا ہوں کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز عمدہ آم مرزا کو بھجوائے۔ مرزا کے دوست حکیم رضی الدین خان کو آم پسند تھے۔ ایک دن وہ مرزا کے ساتھ برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ادھر سے ایک گدھے والا گزرا۔ گلی میں آم کے چھلکے پڑے تھے۔ گدھے نے سونگھ کر چھوڑ دیا۔ حکیم صاحب نے کہا، دیکھیے آم گدھے بھی نہیں کھاتے۔ مرزا نے فوراً کہا، بے شک گدھا آم نہیں کھاتا۔ صفحہ نمبر 199 یعنی 199۔ مرزا کے خاص دوست اور شاگرد شام کو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور مرزا سرور کے عالم میں بہت بے تکلف باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن سید سردار مرزا ملنے آئے۔ جب وہ جانے لگے تو مرزا خوب اپنے ہاتھوں میں شمعدان لے کر فرش کے کنارے تک آئے تاکہ وہ روشنی میں اپنا جوتا پہن لیں۔ سید صاحب نے کہا، قبلہ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مرزا نے کہا، میں آپ کو جوتا دکھانے کے لیے شمعدان نہیں لایا بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں۔ مرزا کا کلام۔ مرزا کے ابتدائی اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر فارسی کا رنگ غالب تھا۔ جو روش مرزا بیدل نے فارسی زبان میں اختراع کی تھی اسی روش پر مرزا نے اردو میں چلنا اختیار کیا۔ مرزا کے کلام پر اکثر نکتہ چینی ہوتی تھی۔ مرزا کہتے تھے کہ مجھے نہ تعریف کی خواہش ہے اور نہ میں صلہ چاہتا ہوں۔ مرزا کی طبیعت فطرتاً نہایت سلیم واقع ہوئی تھی، اس لیے نکتہ چینیوں کی تعریفوں سے ان کو بہت تنبیہ ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت راہ پر آ جاتی تھی۔ مرزا نے ریختہ میں جو روشنی اختیار کی تھی، جو روش اختیار کی تھی، وہ کسی طرح مقبول خاص و عام نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگ میر سودا، جرت، انشاء وغیرہ کا سیدھا سادہ کلام سننے کے عادی تھے۔ مرزا کے ابتدائی کلام کو محمل اور بے معنی کہو یا اس کو اردو زبان کے دائرے سے خارج سمجھو، مگر یہی ان کی بڑی ترچھی چالیں ان کی بلند ہمتی اور غیر معمولی قابلیت اور استعداد پر شہادت دیتی ہیں۔ مرزا کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی تھی کہ وہ عام روش پر چلنے سے ہمیشہ ناک بھون چڑھاتے تھے۔ مرزا نے ریختہ گوئی کو اپنا فن قرار نہیں دیا تھا بلکہ
محض تفنن طبع کے طور پر کبھی اپنے دل کی اینچ سے، کبھی دوستوں کی فرمائش سے، اور کبھی بادشاہ یا ولی عہد کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک آدھ غزل لکھ لیتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے اردو دیوان میں غزل کے سوا کوئی اور صنف بقدر معتدبہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 200۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے اشعار کس درجے کے ہیں۔ میر کی قدر لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے کئی ضخیم دیوان چھوڑے ہیں، بلکہ صرف ان کے اشعار جو تعداد میں قلیل ہیں ان کو تمام ریختہ گوش شاعروں کا سرتاج بنا دیا ہے۔ میر اور سودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد عاشقانہ مضامین پر رکھی، جبکہ مرزا غالب نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی۔ ان کی غزل میں زیادہ تر اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں۔ میر اور سودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات و مضامین دیکھتے دیکھتے جی اگتا جاتا ہے، جبکہ مرزا کے دیوان میں اور ہی سما ہے، خیالات کا اچھوتا پن ثابت ہوتا ہے۔ بسکا و شوار ہے ہر ایک کام آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دیکھنے میں یہ غیر معمولی شعر ہے، مگر غور کیا جائے تو اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو کہ عین انسان ہے، اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یہ شاعرانہ استدلال ہے جس سے بہتر استدلال ایک شاعر نہیں کر سکتا۔ روزمرہ کے لیے فصیح ہونا لازم ہے۔ میر انیس کے کلام میں روزمرہ کے لیے فصیح ہونا لازم ہے۔ میر انیس کے کلام میں روزمرہ اور محاورہ کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، حسن کلام۔ حسن کلام کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 212 ہی جاری ہے۔ الفاظ کئی طرح کے ہوئے ہیں۔ بعض الفاظ نرم اور شیریں اور لطیف ہوتے ہیں، بعض الفاظ سے جلالت اور شان ٹپکتی ہے، بعض سے درد و غم ظاہر ہوتا ہے۔ میر انیس نے رزم، بزم، فخر، عجو، نوحہ سب کچھ لکھا ہے، لیکن جہاں جس قسم کا موقع ہوتا ہے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 213۔ نمبر 5، بلاغت۔ انیس اور ضمیر کے موازنہ میں یہ فقرہ ضرب المثل ہو گیا ہے کہ میر صاحب میں فصاحت زیادہ ہے اور مرزا میں بلاغت زیادہ ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ بلاغت کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلام فصیح ہو، اس لیے فصاحت و بلاغت کو باہم حریف قرار دینا غلط ہے۔ اگر مرزا صاحب میں بلاغت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فصاحت بھی زیادہ ہے۔ میر انیس کے کلام میں بلاغت الفاظ بھی اگرچہ انتہائی درجے کی ہیں، لیکن یہ ان کے کلام کا اصل معیار نہیں۔ ان کے کمال کے جوہر معانی کی بلاغت میں کھلتا ہے۔ ان کے کلام کے جوہر معانی کی بلاغت میں کھلتے ہیں۔ ہر واقعہ اور ہر معاملہ کے بیان کرنے میں بلاغت کا یہ اقتضا ہے کہ اس کی تمام خصوصیات اس طرح دکھائی جائیں کہ دونوں پر وہی اثر طاری ہو جو خود واقعہ کے پیش آنے سے پڑتا ہے۔ میر انیس کے کلام میں عموماً یہ وصف پایا جاتا ہے۔ بلاغت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ واقعات کے بیان میں جس درجہ اور رتبہ اور جس سن و سال کے لوگوں کا ذکر آئے، اسی قسم کے طرز خیال و طریقہ ادا کو ملحوظ رکھا جائے۔ بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت، قماری، بیوہ، آقا، غلام، نوکر، چاکر، غرض جس کی زبان سے جو خیال ظاہر کیا جائے اس کی زبان و طرز خیال کی تمام خصوصیات کو قائم رکھا جائے۔ میر انیس نے مرثیوں میں یہ نقطہ ملحوظ رکھا۔ بلاغت کا ایک نازک موقع وہاں پیش آتا ہے جہاں حریف مخالف کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ دشمن کو اگر حقیر اور ذلیل ثابت کیا جائے تو اس کے مقابلے میں فتح مندی کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، اور اگر شان و شوکت دکھائی جائے تو مذہبی خیال کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میر انیس ان دونوں مشکلات سے بڑی خوبی سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ واقعات کے بیان میں بلاغت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کہیں سے سلسلہ بیان ٹوٹنے نہ پائے۔ جب کوئی واقعہ مختلف اور متعدد واقعات پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک واقعہ سے دوسرے واقعے کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اکثر بیان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرزا ضمیر کے کلام میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، لیکن میر انیس کے کلام میں تمام کڑیاں آپس میں ملی نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 214۔ نمبر 9، اقبال کا ادبی فن۔ خلاصہ: اقبال کی حکیمانہ عظمت مشرق و مغرب میں تسلیم کی جا چکی ہے، مگر ان کی ادیبانہ فنکاری کا ابھی تک مکمل تجزیہ نہیں ہوا۔ ان کی شاعری ان کی حکمت کے نیچے دبسی گئی ہے۔ اقبال کی ادیبانہ شاعری پر بحث کرنے کے لیے ان کی تخلیقی صلاحیت کی نوعیت اور مزاج کے خاص رنگ کو روحانیت سے متصف قرار دیا ہے۔ بعض نے ان کو کلاسیکی ربط و نظم کا دل دادہ خیال کیا ہے، بعض کو ان کے کلام میں حقیقت نگاری دکھائی دیتی ہے،
مگر حقیقت شاید یہ ہے کہ ذہنی افتادگی کی ہم رنگی جہاں بھی موجود ہے۔ اقبال کے یہاں استعارہ ہے اور استعارہ ان ملازمتوں اقبال کے یہاں استعارہ ان علامتوں کی صورت میں ہے جو فارسی شاعری سے ماخوذ ہے۔ اسی بنا پر اقبال کے ہاں علامتیت کی موجودگی بیان کی گئی ہے۔ اردو اور فارسی شاعری کی تمام علامتیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ علامتیت ایک طرح کی ٹھگی ہے، یعنی قاری کے ساتھ ٹھگی۔ یہ ایک طرح کی نجی زبان یا زمین دو طرز بیان ہے جیسے شاعر خود ہی جان سکتا ہے۔ یہ سہارا کم از کم عربی مماثلت پر قائم ہوتا ہے جس کو سمجھ لینا مشکل نہیں ہوتا، اور علامتیت چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ اقبال کے ہاں علامت اظہار کی امدادی ایجنسی ہے، رکاوٹ اور قدغن کا ذریعہ نہیں۔ اقبال نے بعض مخصوص علامتوں کے علاوہ روایتی یا معروف علامتوں سے بھی خوب فائدہ اٹھایا، اور یہ استعارے اتنے واضح ہیں کہ ان سے افہام و تفہیم کی راہ میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے اسلوب اور بیان اور اظہار کی ان روشوں کی پابندی کی ہے جو صدیوں سے فارسی اور اردو میں مروج ہیں، اور بعض نئے اسلوب کو بھی اپنایا ہے۔ ان کے مزاج کا ایک پہلو قدر کلاسیکی اور دوسرا رومانی دکھائی دیتا ہے۔ ان کے طرز فکر اور احساس میں روحانیت کے چند اہم اوصاف موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 215۔ اقبال نے فارسی اردو شاعری کی مشہور اور مروجہ اصناف کو استعمال کیا ہے، مگر ان کے ہاں ان اصناف کو اصولی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے ان کی قدیم معنوی اور ظاہری حد بندیوں کا لحاظ کم رکھا ہے۔ اقبال کے ہاں اصناف کا محض اصناف کی حیثیت سے کوئی مقام نہیں۔ ان کے ہاں اصل شے پیرایہ بیان یا اسلوب اظہار ہے۔ اقبال کے فن میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ کامیابی اظہار کی آرزو یعنی پردہ داری ہے۔ زیادہ بے پردہ اظہار حقائق کی تڑپ، اور پھر اس پر نظر کہ قاری یا مخاطب کو سب سے زیادہ کس اسلوب یا بیان نے یا اسلوب اظہار سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے باقاعدہ ڈرامہ نہیں لکھا، لیکن جاوید نامے کی تشکیل کو ایک نوع کا ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اقبال کی شعوریات میں ڈرامہ بڑی خوبی سے سجا ہوا ہے، اور اقبال کے سارے فن میں ڈرامے کی روح بول رہی ہے۔ اقبال نے مکالمے پر بہت زور دیا ہے۔ شاید وہ یونانی حکماء کے طرز خطاب سے متاثر ہوئے یا مسلمان حکماء کے طرز خطاب سے اثر پذیر ہوئے ہوں، تاہم ان مکالمات سے کہ پس پردہ کسی حکیمانہ ڈرامے کی تخلیق کی آرزو بھی مسترب معلوم ہوتی ہے۔ اقبال کے یہاں صنفی شکلیں موسیقی اور مصوری کے تقاضوں سے متعین ہوتی ہیں۔ اقبال کی نظمیہ شکلوں میں مخمس مسلسل اور قطع اور پوئم بھی خاص ذکر کے قابل ہیں۔ میرے خیال میں موسیقیت کے لحاظ سے اقبال کی بہترین نظمیں مخمسات و مسلسات ہیں۔ اقبال کی شعری شکلوں یا سانچوں میں نظمیں بہت شہرت رکھتی ہیں جن کے مصرے سات تک پہنچتے ہیں، مثلا نظم سرود انجم۔ اقبال حقائق کا ترجمان و مصور ہے۔ بانگے درا کی نظم دریائے نیکر کے کنارے پر ایک شام، ابر، جگنو، گورستان شاہی کے بعض حصے، فارسی میں جوئے آب و پیام مشرق وغیرہ مصوری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 216۔ اقبال کے یہاں اثر آفرینی کے بعض ایسے وسائل بھی ہیں جن میں بساختہ اہتمام کے انداز ملتے ہیں، مثلا ایک شام۔ اقبال کی شاعری میں موسیقی کا عنصر موڈ اور مضمون کی نوعیت کے مطابق ہے۔ وہ مطلوبہ موسیقی کے لیے بحر اور صنف کا موضوع انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی عام موسیقی ولولہ خیز اور تفکر خیز ہے۔ اقبال کی شاعری واقعہ اور حقیقت سے گریز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اقبال کی شاعری میں جذباتی حقائق اور سماجی اور عقلی احوال اس طرح ایک دوسرے سے آمیز ہو گئے ہیں کہ شاعری اور سائنس کے درمیان فاصلے مٹ گئے ہیں۔ اقبال کا فن اس ادبی روایت کا وارث ہے جس کے بڑے نمائندے سنائی، عطار اور رومی تھے۔ صفحہ نمبر 216 جاری ہے۔ نمبر 10، لسانیات کیا ہے؟ خلاصہ: لسانیات وہ علم ہے جس میں کسی زبان کا مطالعہ سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے زبانوں کے قواعد کے پیچیدہ مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ کسی زبان کی گرامر کو سمجھنے کے لیے دراصل ایک مکمل علم موجود ہے جس کو زبان کا علم یا زبان شناسی
کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس علم کو لنگوسٹکس کا نام دیا گیا ہے، یعنی لسانیات، اور اردو میں اسے لسانیات کہتے ہیں۔ آج کل یورپ اور امریکہ کی اکثر یونیورسٹیوں میں لسانیات کا مضمون باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ یوں تو زبانوں کے قواعد تحریر کرنے کا رواج 2000 سال سے بھی قدیم ہے، لیکن جدید اصولوں کے مطابق زبانوں کا مطالعہ ایک کام ہے۔ یہ انقلابی تبدیلی 1950 کے بعد آئی، جب امریکہ کے ایک ماہر لسانیات پروفیسر نوام چاسکی نے قواعد کا ایک نیا نظریہ پیش کیا، یعنی قواعد یعنی قوانین کا، زبان کے جو قوانین ہیں ان کا، اور وہ یہ تھا کہ کسی زبان کو سیکھتے وقت دراصل ہم زبان میں موجود تمام جملے نہیں سیکھتے، بلکہ چند محدود قواعد سیکھتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے لاکھوں جملے بناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 217۔ اس نظریے کے مطابق کہ بچہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو زبان بولتے سنتا ہے، ان آوازوں میں سے زبان کے قواعد سیکھتا ہے اور پھر ان کی مدد سے زبان کو بولتا اور سمجھتا ہے۔ گرامر کے اجزاء۔ جدید لسانیات کے اصولوں کے مطابق کسی زبان کی گرامر 3 قسم کے اجزاء کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ اجزاء حسب ذیل ہیں: نمبر 1 صوتیات، نمبر 2 صرف و نحو، اور نمبر 3 معنویات۔ نمبر 1 صوتیات۔ ہر زبان میں بامانی آوازوں کی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی الفاظ کے معنوں میں فرق پیدا کرتے ہیں، ان کو ملا کر الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ جن اصولوں کے تحت الفاظ تشکیل پاتے ہیں انہیں صوتیاتی قواعد کہتے ہیں۔ ہر زبان میں صوتیاتی قواعد موجود ہوتے ہیں۔ صوتیات لسانیات کا اہم جزو ہے۔ نمبر 2 صرف و نحو۔ علم صرف الفاظ کے اجزاء کے مطالعہ کا نام ہے۔ سابقے اور لائقے لگا کر نئے الفاظ بنانا علم صرف کے قواعد ہیں۔ الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں: مفرد اور مرکب۔ مفرد الفاظ کا تجزیہ ممکن نہیں ہوتا۔ مرکب الفاظ کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، گویا مرکب الفاظ کی بنیاد مفرد الفاظ پر ہوتی ہے۔ الفاظ کو جملوں میں صحیح ترتیب سے پیش کرنے کے قواعد کا نام علم نحو ہے، اور یہ قواعد کے لحاظ سے اہم مرحلہ ہے۔ ہر زبان میں الفاظ کو اسم، فعل اور حرف کی گرامری اصطلاحات کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح واحد، جمع، مذکر و مؤنث اور حاضر و غائب یا متکلم کی تقسیم سب نحو کے تحت آتی ہے۔ صفحہ نمبر 218۔ جدید علم نحو کے مطابق ہر جملہ ایک رسمی ترکیب اور ایک فعلی ترکیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر بنیادی جملہ سادہ ہوتا ہے، پھر اس سے نفی یا سوالیہ یا مرکب جملے بنائے جاتے ہیں۔ علم نحو بلا شبہ جدید لسانیت کا سب سے اہم شعبہ ہے، اور اسی کی وجہ سے دوسرے اجزاء یعنی صوتیات اور معنویات نے بھی ترقی کی ہے۔ نمبر 3 معنویات۔ کسی زبان کی آوازوں کو اشیاء کے ساتھ مربوط کر کے یعنی جوڑ کر ان کو یعنی مربوط کرنا، تعلق کسی کے ساتھ پیدا کرنا، مربوط کرنا، جوڑنا۔ کسی زبان کی آوازوں کو اشیاء کے ساتھ مربوط کر کے ان کو بامانی بنایا جاتا ہے، اور اس کے مطالعہ کو معنویات کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے زبان گویا ایک اشاراتی نظام ہے، اور ہر آواز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس آواز کو سننے والا بھی اپنا ذہن اس چیز کی طرف منتقل کرتا ہے اور سمجھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نثر اور شاعری میں محاورات، ضرب الامثال اور ضائع، ثنائے و بدائع کا استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کا مطالبہ معنویات کے علم کے تحت آتا ہے۔ مجموعی طور پر جدید لسانیات کے مطابق کسی زبان کی گرامر بنیادی طور پر 3 قسم کے قواعد پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 صوتیاتی قواعد، نمبر 2 صرفی و نحوی قواعد، نمبر 3 معنوی قواعد۔ ان تینوں اجزاء کے قواعد کو ملا کر جو چیز بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گرامر۔ تحریر آواز کو علامات کے ذریعے ریکارڈ کرنے کا نام ہے۔ قدیم دور میں تصویری رسم الخط رائج تھا۔ تصویریں بنا کر دوسروں تک اپنے خیالات پہنچاتے تھے۔ دوسرے مرحلے میں ان تصویروں کی شکل بگڑ گئی۔ اس دور کی یادگار چینی زبان کا موجودہ رسم الخط ہے۔ اس میں مزید ترقی ہونے پر مرکب اجزاء کو علامت کی صورت میں لکھا جانے لگا۔ جاپانی اور کوریائی زبانیں اس قسم کی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں، اس کو مارفیمک کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 219۔
پھر موجودہ صوتیاتی رسم الخط کی بنیاد پڑی، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک آواز کے لیے ایک علامت وضع کی جائے، گویا الفاظ کو حروف تہجی کے ذریعے لکھا جانے لگا۔ اب دنیا میں 4 رسم الخط رائج ہیں: لاطینی رسم الخط، جس میں انگریزی، جرمن، فرینچ یعنی فرانس کی جو زبان ہے فرینچ، ہسپانوی اور بلغاری زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ عربی رسم الخط، جس میں عربی، فارسی، اردو، پشتو، بلوچی، سندھی وغیرہ لکھی جاتی ہیں۔ دیوناگری رسم الخط، جس میں ہندی اور بنگالی کے علاوہ ہندوستان کی دیگر زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 219۔ نمبر 11، لسانیات کے اہم اصول۔ خلاصہ: لسانیات کی بنیاد زبان ہے۔ زبان کسی گروہ کی اپنی وضع کردہ صوتی علامات کا ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے وہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صوتی علامتیں بامعنی ہوں تاکہ دوسرا اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ شروع میں اس مقصد کے لیے اشاروں یا تصاویر کا استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن اب تحریری شکل میں زبان وجود میں آ گئی ہے۔ زبان کا انسانی اعضاء کی ساخت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اس کی تشکیل میں زبان، تالو، حلق، منہ، ناک، دانت، ہونٹ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آواز سانس کے ساتھ بغیر رو کے نکلے تو حرف علت وجود میں آتے ہیں۔ جو آوازیں تالو، حلق، زبان اور ہونٹ کے مختلف حصوں سے ٹکرانے کے بعد نکلتی ہیں، ان سے حروف صحیح وجود میں آتے ہیں۔ انسانوں کی طرح زبانوں کے بھی خاندان ہیں۔ علماء لسانیات نے ان زبانوں کو کئی شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ امریکی مصنف بوئی گرے کی تحقیقات کے مطابق دنیا میں 2796 زبانیں مستعمل ہیں، یعنی 2796 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، جنہیں 36 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت سے علماء دنیا کی صفحہ نمبر 220 بہت سے علماء دنیا کی زبانوں کو 8 بڑے خاندانوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سامی، ہند چینی، درواڑی، منڈا افریقہ کی، بانتو امریکی، ملایائی اور ہند یورپی۔ زبانوں کے تقابلی مطالعے کے اصول: نمبر 1، 2 زبانوں کے ملاپ سے کوئی نئی زبان نہیں بنتی۔ 2، محض الفاظ کے اشتراک سے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ 3، لاحقے اور سابقوں کا مطالعہ بھی ہمیں کسی نتیجہ پر پہنچا سکتا ہے۔ 4، رشتے، فعل حال، ماضی اور مستقبل کے صیغے، نفی و اثبات کے کلمے بھی کلیدی الفاظ میں شامل ہیں۔ 5، جسمانی اعضاء کے نام بھی کلیدی حروف میں شامل ہیں۔ 6، ایرانی، آریائی اور ہند یورپی زبانوں کا ماخذ ایک ہے۔ 7، ہر 10 میل پر الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ 8، جغرافیائی رکاوٹیں بھی لسانی تغیرات کا باعث بنتی ہیں۔ 9، وہی زبان ترقی کرے گی جو بول چال میں آئے گی۔ 10، بیرونی حملہ آور بھی زبان کو متاثر کرتے ہیں۔ 11، دیہات کے لوگوں پر شہر کی بولی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں زبانوں کے تقابلی مطالعے کے اصول۔ 12، دارالخلافہ کی زبان دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ 13، چیزوں کے نام اس کی جائے پیدائش کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں۔ اور 14واں اصول یہ ہے: زبان اور تہذیب کا ہمیشہ گہرا تعلق رہا ہے۔ لسانیات کے فوائد: نمبر 1، لسانیات کے علم نے گویائی کے نقائص یعنی بولنے کے نقائص کے علاج لسانیات کے علم نے گویائی کے نقائص کے علاج میں کافی مدد فراہم کی ہے۔ تالو، منہ، جبڑے اور دانتوں کے نقائص کی بدولت آوازیں بخوبی ادا نہیں ہو پاتی۔ صفحہ نمبر 221، جس سے معالج کو اصل نقص تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ 2، ترجمہ کے کام میں بھی لسانیات بہت مدد فراہم کر سکتی ہے۔ 3، زبانوں کے تقابلی مطالعے، تدریس نیز قدیم تحریروں کے زبانے کے تعین میں بھی ہمیں لسانیات سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ اور 4، علم لسانیات سے آگاہی زبان اور ادب کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بھی معاون ہوگی اور ہم بہتر ادب تخلیق کر سکیں گے۔ آگے جی سوال نمبر 4، نثر نگاروں اور غزل گو شعراء کے حالات زندگی، خصوصیت کلام اور فن کا تنقیدی جائزہ 2 میں سے 1 ہم نے کرنا ہوگا سوال، اور سوال کے نمبر ہیں 12۔ صفحہ نمبر 223، نمبر 1، مرزا اسد اللہ خان غالب۔
مرزا غالب کا نام اسد اللہ خان تھا۔ شروع میں اسد تخلص تھا مگر بعد میں غالب تخلص رکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو نجم الدولہ اور دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات دیے۔ پیدائش 1797 کو آگرہ میں، یعنی 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 5 برس کی عمر میں والد انتقال کر گئے۔ چچا نصر اللہ بیگ کے ہاں پرورش پائی۔ 8 برس کی عمر میں چچا بھی فوت ہو گئے اور پھر ان کے نانا نے ان کی کفالت کی۔ تصنیفات: پنچ آہنگ، عود ہندی، اردو معلیٰ، دیوان اردو، کلیات فارسی، مہر نمیروز، مکتوبات غالب۔ نمبر 2، مرزا غالب ایک بلند پایا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں۔ تاہم ان کی نثر ان کے خطوط تک ہی محدود ہے، مگر پھر بھی اردو نثر نگاری میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کو پرانی ڈگر سے ہٹا کر ایک نئی راہ سے روشناس کرایا ہے۔ واقعہ نگاری، بے تکلفی اور شگفتگی ان کی نثر کی جان ہے۔ ان کی تحریر میں سادگی اور روانی ہے۔ نمبر 1، مخصوص القاب و آداب کا خاتمہ۔ غالب سے پہلے خطوط میں لمبے لمبے القاب و آداب لکھے جاتے تھے۔ غالب نے ان کا خاتمہ کر کے سادہ القاب لکھے۔ وہ میاں، بھائی، بندہ پرور، پیر و مرشد، برخوردار وغیرہ القاب استعمال کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 224۔ نمبر 2، دعا سلام نہ لکھنا۔ غالب اپنے خطوط کے آغاز میں دعا سلام لکھنے کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ خط کو ایک دم شروع کر دیتے تھے۔ 3، مکالمہ نگاری۔ خطوط لکھنے میں ان کا انداز ایسا ہے جیسے 2 آدمی بالمشافہ بات کر رہے ہوں۔ غالب خود لکھتے ہیں کہ میں نے خطوط میں وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 قوس سے یہ بازوبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ غالب کی اس طرز نے ادب کو دلچسپ و دلکش بنا دیا ہے۔ نمبر 4، جزیات نگاری اور منظر کشی۔ غالب ماحول کا تاثر دینے کے لیے خط کے ابتدا یا اختتام پر گرد و پیش کے مناظر ایسے جزیات پیش کرتے ہیں کہ مکتوب الیہ اور قاری کی نگاہوں کے سامنے اس فضا اور ماحول کا دلکش موقع ابھرنے لگتا ہے۔ نمبر 5، شوخی تحریر۔ غالب کے خطوط میں سب سے امتیازی چیز شوخی بیاں ہے۔ یہ خودداد صلاحیت ہے۔ ان کی اس شوخی تحریر نے ان کو ناول اور ڈرامہ سے زیادہ دلچسپ بنایا ہے۔ نمبر 6، طنز و مزاح۔ غالب حالات اور واقعات کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ خط پڑھنے والا خواہ مخواہ اکتاہٹ میں نہیں پڑتا۔ وہ تعزیتی خطوط میں بھی ظرافت کا پہلو نکال لیتے تھے۔ نمبر 7، سادگی و سلاست۔ غالب کے خطوط میں صرف سادگی ہی نہیں بلکہ بے تکلفی بھی ہے۔ آورت کی بجائے آمد کا رنگ ہے۔ خطوط غالب ہی سے جدید اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 225۔ نمبر 8، ایجاز و اختصار۔ ایجاز و اختصار اور لفظوں کی بحث نے غالب کے خطوط کو کمال پر پہنچا دیا ہے۔ وہ ضروری امر کو تحریر کرتے ہیں اور فالتو چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ غالب کی فن کی خوبی ہے کہ جزیات کو تحریر کرتے وقت طوالت کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 9، مقفی عبارت۔ مرزا کے خطوط میں مقفی عبارت بھی ہے مگر یہ دقیق اور زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ اندر ایک حسن ہے جس سے قاری لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 10، حیات غالب کا مرقع۔ غالب کے خطوط کے مطالعے سے ہمیں غالب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ان کے خاندان، پیدائش، معاش زندگی، شادی، سفر، صحت اور دوستوں وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ دراصل یہ غالب کی سوانح اور دل فریب سوانح عمری ہے۔ نمبر 11، ماحول کی عکاسی۔ غالب کے خطوط سے اس زمانے کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ غالب کے خطوط اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 12، ادبی حیثیت۔ غالب کے خطوط نے ادب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ ان کو ادب میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ ان میں دلکشی اور لطف ہے جو اعلیٰ درجے کے ادب کی جان ہے۔ نمبر 13، تاریخی اہمیت۔ غالب کے خطوط سے ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو حالات غالب نے بیان کیے وہ درست ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ صفحہ نمبر 226۔ نمبر 14، اشعار کی تشریح۔ غالب نے اپنے بعض اشعار کی وضاحت اپنے خطوط میں کر دی ہے۔ اس طرح ہمیں ان کے خطوط پڑھنے سے ان کے کلام کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ اور نمبر 15، فلسفیانہ نظریات و خیالات۔
ان خطوط میں غالب نے زندگی اور کائنات کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات و خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، جیسے میر میدی کو خط لکھتے ہوئے مسئلہ آواگون کے ماننے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 3، اردو ادب میں غالب کا مقام۔ غالب شاعر کی حیثیت سے اہم اور نمایاں مقام کے مالک ہیں، لیکن اس کے علاوہ سادہ اور سنجیدہ نثر نگار کی ابتدا کا صحرا بھی ان کے سر ہے۔ ان کا نثری سرمایہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے دوستوں کو لکھے ہیں۔ اردو نثر میں غالب کے خطوط بہت بلند مقام کے ہیں، عمل ہیں۔ صفحہ نمبر 226 جاری ہے۔ ان کے خطوط نے اردو میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ ان سے پہلے اردو نثر میں مشکل اور پیچیدہ الفاظ اور محاورات کا عام استعمال تھا، تصنع اور بناوٹ عام تھی۔ یہ غالب کا اردو نثر میں ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے مشکل اور پیچیدہ انداز بیان ترک کر کے سادگی اور روز کی طرح زبان کو اپنایا، گفتگو اور بول چال سے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ باتیں کرتے وقت اس انداز سے نثر میں زندگی کا احساس پیدا ہوتا اور پڑھنے والا یہ محسوس کرتا کہ وہ کسی جیتے جاگتے ماحول میں بیٹھا ہے۔ غالب کے خطوط نے اردو نثر کو سادگی اور دلکشی کی طرف موڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غالب کے خطوط میں طنز و مزاح بھی ہے، جس کو ان کے بعد میں آنے والے مزاح نگاروں نے اپنایا۔ صفحہ نمبر 227۔ چونکہ غالب کی انداز تحریر کو نہ صرف ان کے ہم اثر کہتے ہیں ایک ہی زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی زمانہ پانے والے لوگ، ان کے ہم اثر ادیبوں بلکہ ان کے بعد آنے والے نثر نگاروں نے بھی اپنایا، اور رفتہ رفتہ یہی طرز تحریر عام ہو گیا۔ اس لیے ہم غالب کو بجا طور پر جدید اردو نثر کا بانی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4، فکری و فنی جائزہ۔ غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے۔ اردو زبان جس رنگ و روپ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اس میں 3 بزرگوں کا خون جگر شامل ہے۔ یہ ہیں میر امن، غالب اور سر سید۔ میر امن نے بول چال کی زبان کو پہلی بار ادبی زبان کا رتبہ عطا کیا۔ غالب نے نثر اردو کو چلتے پھرتے خیالات اور شخصی جذبات و تجربات کا ترجمان بنایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ سادہ نگاری کا ایک انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر 1000 بناؤ سنگار نثار کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں سر سید نے اس زبان کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ غالب نے اردو نثر میں جو کچھ لکھا وہ ان کے خطوط پر مشتمل ہے، باقی ضمنی چیزیں ہیں۔ اگرچہ انہوں نے نثر کی طرف باقاعدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود نثر کی جو روایت انہوں نے قائم کی وہ اپنی جگہ منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ غالب کے خطوط پڑھتے ہوئے ان کی خطوط نگاری کی 3 بڑی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ غالب نے خطوط نگاری کی قدیم روش کو بدل کر خط لکھنے کا نیا ڈھنگ اختیار کیا، یعنی انہوں نے پرتکلف خطوط نویسی کے مقابلے میں بتکلف خطوط نویسی شروع کی، اور اس کے لیے انہوں نے لمبے القاب و آداب موقوف کر دیے اور ان کی جگہ مختصر القاب استعمال کیے، مثلا بھائی، مہاراج، صاحب، برخوردار، میری جان، جان غالب، بندہ پرور، قبلہ، عقابہ، بھائی صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ دلچسپ طرز تخاطب جانا، عالی شانہ۔ صفحہ نمبر 228۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خطوط نویسی میں اسٹائل یعنی انداز اور طریقہ اظہار کے مختلف راستے پیدا کیے۔ اسلوب کی اس انفرادیت اور شخصیت کے چاؤ نے انہیں اردو ادب میں زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ غالب نے خطوط نگاری اور ادب کی سرحدوں کو ملا دیا، یعنی انہوں نے خطوط نویسی کو ادب بنا دیا۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 228 جاری ہے۔ نمبر 2، مولانا الطاف حسین حالی۔ نمبر 1، مولانا حالی کے حالات زندگی۔ شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی 1837 یعنی 1837 میں پانی پت میں ایک معزز انصاری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ننہال ایک معزز سادات گھرانہ میں تھی۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش غربت کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے اور ان پر ایک جنون کی کیفیت طاری رہتی تھی، اس لیے خواجہ حالی کی تعلیم و تربیت ان کے بھائی اور بہن کی نگرانی میں ہوئی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی پڑھنی شروع کی۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تعلیم سے فراغت نہیں ہوئی تھی اور ان کی عمر 16 برس ہی تھی۔
کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ وہ حصول تعلیم کے شوق میں گھر سے چھپ کر 1854 میں دہلی چلے گئے اور وہاں اپنا شوق پورا کیا۔ 1 سال بعد گھر والوں کے اصرار پر پانی پت واپس آئے اور کچھ دنوں بعد سرکاری ملازمت کر لی، مگر ملازمت کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ 1857 یعنی 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا اور پھر وہ اپنے وطن واپس آ گئے۔ 3-4 سال وہاں رہنے کے بعد ان کی ملاقات جہانگیر آباد ضلع بلند شہر کے رئیس اعظم نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوئی، جو غالب کے بھی عزیز دوست تھے۔ حال ہی ان کے بچوں کے اتالیق یعنی استاد کی حیثیت سے 8 برس ان کے ہاں رہے۔ ان کے لیے زمانہ فراغت اور سکون کا تھا۔ اسی زمانے میں غالب سے انہیں قرب حاصل ہوا اور ان سے شاعری میں اصلاح لی۔ جہانگیر آباد کے بعد حال ہی لاہور آئے، یہاں انہیں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئی۔ یہاں انہیں انگریزی زبان اور مغربی خیالات سے شناسائی ہوئی۔ صفحہ نمبر 229۔ اسی جگہ انجمن پنجاب کے ذریعے انہوں نے اردو کی جگہ جدید شاعری کی بنیاد رکھی۔ 4 سال یہاں قیام کے بعد وہ واپس دہلی چلے گئے۔ اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے، یعنی استاد ہو گئے۔ انہی دنوں میں ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی اور یہ ان کی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ ملازمت سے دستکش یعنی فارغ ہونے کے بعد یا استعفیٰ دینے کے بعد پانی پت میں مقیم ہوئے اور باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ 1904 یعنی 1904 میں ان کو علمی قابلیت اور خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب حاصل ہوا۔ 1914 یعنی 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ حالی کی تصنیف میں مسدس حالی، مقدمہ، شعر و شاعری، حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 2 خصوصیات کلام۔ نمبر 1 سادگی بیان۔ سر سید کے ساتھ ہم خیالی اور ان کے اثر کے باعث حالی کی نثر بھی سادہ اور آسان ہوتی ہے۔ سر سید کی طرح ہی مدلل اور براہ راست بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ان کی نثر سر سید کی نثر کی نسبت زیادہ معیاری ہوتی ہے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے خیالات کو سادہ طریقہ سے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سر سید کی نثر بعض اوقات معیار سے گر جاتی ہے اور غیر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ حالی کے ہاں یہ نقائص موجود نہیں ہیں، ان کی نثر معیاری اور ہموار ہوتی ہے۔ نمبر 2 بے ساختگی۔ سر سید کی نثر کی طرح بے ساختگی بھی حال کی نثر کی ایک خصوصیت ہے۔ وہ اپنی نثر کی آرائش اور تزئین کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے اور اپنے خیالات فطری طریقے سے بے ساختہ طور پر بیان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی سر سید پر انہیں یہ برتری حاصل ہے کہ ان کی نثر اپنی تمام بے ساختگی کے باوجود اپنی ادبی شان اور معیار کو برقرار رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 230۔ نمبر 3 مداح نگاری۔ سر سید کی طرح حالی کی نظر اپنی عبارت کی آرائش کی نسبت اپنے مضمون پر زیادہ رہتی ہے۔ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں بغیر کسی تمہید و طوالت کے بیان کر دیتے ہیں، کسی قسم کی رنگ آمیزی نہیں کرتے اور نہ بات کو غیر ضروری طور پر طول دیتے ہیں یعنی لمبا کرتے ہیں۔ نمبر 4 انگریزی الفاظ کا استعمال۔ یہ بھی شاید سر سید کا اثر ہے کہ حالی اپنی نثر میں انگریزی الفاظ کا بے موقع استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ان الفاظ کی تعداد اس قدر نہیں ہوتی جتنی سر سید کے ہاں ہے، مگر اس کے باوجود بعض جگہ یہ الفاظ بہت بری طرح کھٹکتے ہیں۔ نمبر 5 استدلالیت۔ سر سید احمد خان کی صحبت نے حالی میں استدلالی نقطہ نظر کو نمایاں کر دیا تھا، اس لیے آپ اپنی تحریر میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے دلیل کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا انداز بیاں بڑا منطقی اور عقلی شواہد کی بنیاد پر قاری کو متاثر کرنے والا ہے۔ جو کچھ آپ لکھتے ہیں عقلیت کی یعنی عقل کی بنا پر قاری کو اسے قبول کرتے ہی بن پڑتی ہے۔ نمبر 6 اعتدال و توازن۔ حالی بڑی متوازن اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اس سنجیدگی کا اثر ان کی تحریروں میں بھی ہے۔ نہ تو وہ اپنی تحریر کو اتنا طویل اور بوجھل بنا دیتے ہیں کہ پڑھنے والا اکتا جائے، اور نہ اتنا مختصر کہ مطلب کی بات ادھوری رہ جائے۔ جو کچھ لکھتے ہیں
اس میں احتیاط کے پہلو پر قلم کی عزت و عصمت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 7، مقصدیت۔ حالی ادب برائے زندگی کے قائل ہیں۔ آپ اپنی تحریروں کی مدد سے قوم کو جگانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 231۔ اس لیے آپ اصلاحی نقطہ نظر بڑے توازن کے ساتھ اپنی تحریروں میں اجاگر کرتے ہیں۔ اپنی سوانح عمریوں میں آپ موقع بموقع عزت و عظمت حاصل کرنے کے لیے اصول گنواتے ہیں۔ سر سید کے بچپن میں آپ نے جس خوبصورتی سے کھانے کے آداب بتائے ہیں وہ بجائے خود قابل تحسین ہیں۔ نگار غالب ہو یا حیات سادی، آپ اس امر پر بڑا زور دیتے ہیں کہ مسلسل محنت اور لگن نے ان اکابر کو شہرت کے مقام پر پہنچایا۔ اس سے آپ کا بین السطور مقصد واضح ہے کہ قاری کی دل میں محنت اور عمل پہم کا جذبہ بیدار ہو۔ نمبر 8، قومی درد۔ 1857 کے حالات اور سر سید کی صحبت نے حال ہی میں ملت اسلامیہ کے درد کو نمایاں کر دیا تھا۔ مسلمان ہند کا غلام ہو جانا حال ہی کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اس لیے آپ اپنی نظم و نثر میں اسی درد کی صدا سناتے اور قوم کو اذان سنا کر ان کے جذبہ عمل کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 9، مقالہ نگاری۔ حال ہی نے سر سید کی ایما پر بڑے پرمغز مقالے لکھے۔ ان میں آپ کا تحقیقی اور استدلالی رنگ بڑا واضح ہے۔ تہذیب اخلاق میں آپ کے مقالات بڑے تسلسل سے چھپتے رہے۔ مولانا حمید الدین سلیم اور مولانا عبدالحق نے ان 3 جلدوں میں آپ کے مقالات یکجا کر کے شائع کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 10، جوش کی کمی۔ حال ہی ایک متین اور سنجیدہ شخصیت تھے۔ ان کی مرنج شخص طبیعت کا اثر ان کی تحریروں میں بھی نمایاں ہے۔ آپ شبلی و سر سید کی طرح جذباتی اور پرجوش نہیں ہو جاتے، بلکہ بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کاری کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ نمبر 11، سر سید کا اثر۔ سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں میں مقصدیت اور احیاء قومی کو اپنا رہنما قرار دیا تھا۔ سادگی، سلاست اور استدلال آپ کی مزید خوبیاں تھیں۔ حال ہی بھی دبستان سر سید سے وابستہ ہونے کے بعد ان خوبیوں کو اپنی تحریروں کی جان قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 232 یعنی 232۔ آپ نے بڑے خلوص سے قومی درد کو خون جگر دیا اور سادگی، سلاست اور سچائی کو اپنی تحریروں کی جان بنا کر قوم کو جگانے کی کوشش کی۔